ناظرین اکرام، اگر آپ نے وہ بات کرنا ہے کچھ خاص، اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ اکٹھا اس لیے جمع ہوئے ہیں، آج پوری کائنات میں، پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائے جا رہے ہیں۔ جلوس کے شکل میں ہو، میلاد کے شکل میں ہو، درود کے شکل میں ہو، سب منایا جا رہا ہے۔ خود قرآن پاک میں رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھے، نبی آنے سے پہلے مکہ کے حالات کو دیکھے۔ جس لڑکی کو جہمت سمجھا جاتا تھا، جس لڑکی کو جو ہے زندہ دور دفن کر دیا جاتا تھا، وہ رحمت للعالمین اس دنیا فانی میں تشریف لانے کے بعد ہی لڑکیوں کو، عورتوں کو جسے رحمت کہا جاتا ہے، وہ رحمت للعالمین جب عرب کے سرزمین پر آئے تو عرب کی سرزمین میں ہرا اور بھرا ہو گیا۔ آمنہ کے دلہائے، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، عبداللہ کے دلہائے جو مکہ سرزمین پر پیدا ہو کر کے پوری کائنات میں اعلان فرما دیا، رب تبارک تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو ساری جہاں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ ایک ذہن کو قریب کیجئے، اس کے بعد ذہن کو اور قریب کیجئے، اور میں آج کی سرپرستی، اس جلوس محمدی کی سرپرستی صوفی عبداللہ خان عیاض قادری سیدی زیر اہتمام مدرسہ سید الاولیاء جاء الاسلام سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اگر باپ سے پوچھا جائے تو باپ بھی خوشی مناتا ہے، اب سے ماما سے پوچھا جائے تو ماما بھی خوشی مناتا ہے، دادا سے پوچھا جائے تو دادا بھی خوشی مناتا ہے، پھوپھی سے پوچھا جائے تو پھوپھی بھی خوشی مناتی ہے، پورے اس کے رشتہ دار سے پوچھا جائے کیوں خوشی منا رہے ہو کہ میرے گھر میں نعمت پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں رحمت پیدا ہوا ہے۔ اس رحمت للعالمین کی ہم سب امت ہے۔ جب نبی کا آمد ہو تو نبی کی آمد میں ہم غلاموں کو، ہم امتی کو چاہے کہ نبی کا جشن منا کر کے آج کے بندے وہابی اہل حدیث میں کسی کو کچھ تنبیہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہارا دن تمہیں مبارک ہو، مجھے نبی کا عشق چاہیے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک شکر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم تو چل دیے ہیں خودے بسان۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسے اپنی مبارک ہو۔ صدیق کی صداقت نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو سچا نظر آیا۔ عمر فاروق کی ولادت کا چہرہ جب نبی کو دیکھا تو نبی عمر نے کلمہ پر بیٹھالا۔ عثمان غنی کا چہرہ دیکھا تو عثمان غنی جو ہے سخاوت کا دریا بہانے لگے۔ حضرت علی نے دیکھا تو شجاعت کا ولا کر رہنے لگے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ صبح جیسا، آپ جیسے، آپ اور بھی ہے، آپ کے سامنے میں ایک آئینہ رکھ دیا جائے، جس کی شکل جو ہوگا وہی بتا دے گا۔ تو صداقت کی، صدیق کی صداقت اگر دل میں ہے، محبت علی ہے، محبت عثمان غنی ہے، عمر فاروق ہے، تو صداقت کی سچائی بول اٹھے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب اے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوا آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا پانے والے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور آپ لوگوں کو بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنا کام میں لگنا ہے۔ اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ مائن البلاغ، آئیے ہم اپنے مدرسہ کے اس جلوس کے سرپرست سربراہ اعلیٰ صوفی عبداللہ خان عیاض قادری سعیدی کو مائک پر میں مدعو کرتا ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے ہم سواگت کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو فضا میں نبی کے نام پر اٹھا رہے ہیں، کسی غدار کے نبی کے نام پر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ارے یہ نبی کی محفل ہے، یہ نبی جہاں کی نبی کی محفل ہوتی ہے وہاں خود خدا بھی قریب آتے ہیں اور فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ آج ماچ پاڑا میں ایک جس کلب میں بیٹھ کر آپ کے نام کا اور آپ کے نبی کے نام کا درود و اذکار کر رہا تھا۔ آئیے نعرہ
پردانشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: كنت نبي آدم بين الماء والطين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا أبا محمدا، أيده بأيده أيدنا أبا محمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ دعوة بلند شريف، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، خاموش، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لوں گا، چونکہ میں جس بارگاہ سے لگا ہوں اور آپ لوگوں کی سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہ ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی عوام الناس کی خدمت میں حاضر تحریر رہتا ہوں۔ تو ان سے میں نے ایک شعر بارہا سنا، جنہوں نے اپنے مریدین، متوسلین، متقدمین، تم تمام لوگوں کو بارہا آپ فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سر قدرت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر قدرت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، ارے شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ لیکن آج اکرام، آج ایسے ایسے جانکار لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کی جانکاری کی حد تو یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی میرے جیسا بشر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لہذا میں ایک بات کہہ دوں ان لوگوں کو بھی، کان کھول کر کے سن لو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا نبی کل بھی بشر تھا، آج بھی بشر ہے۔ جس نے بشر نہیں سمجھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایاز قادری سعیدی کی زبانی ہے، لکھ لیجئے، جس نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ سمجھا وہ کافر، اور جس نے اپنی طرح بشر سمجھا وہ بھی کافر۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو سمجھنے کے لیے ہمارے یار ابھی ہمارے علامہ سجاد علی صاحب نے جو تقریر کی یقیناً قابل داد ہے، پر بچے ہیں آپ کے سامنے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ناچیز سے آپ شکایت کریں گے اور خود کو معاف کر دیں گے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لہذا سنیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجود کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹے سے انسان کی صلاحیت نہیں، انسان تو ایک ناپاک قطرہ، وہ ناپاک پاک کی بارے میں بات کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پہلے دیکھ، تمہاری وجود کہاں
اور کیسے ہوں؟ نبی کی بات بعد میں کر لینا، پہلے خود کو کم سے کم دیکھ لو کہ تم کیسے ہو۔ میں اس نبی کی میلاد مناتا ہوں جس نبی کی آمد کی گھڑی ہے اور جبرائیل امین مکہ کے چھت پر پرچم لے کر کے جنت سے کھڑے ہیں کہ اب نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ آج یہ پرچم ہمارے یار یہ بھی تو کم سے کم ہے کہ یہ جو پرچم بچے لے کر کے چل رہے ہیں، علماء لے کر کے چل رہے ہیں، کم سے کم یہ تو ہو کہ جبرائیل کی سنت ادا ہو جائے۔ یہ جبرائیل کی سنت ہے۔ کس نے کہا کہ بشر کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ دیکھیے ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ یہاں بنگالی زبان کے بھی ماننے والے ہیں، ہندی زبان کے بھی ماننے والے ہیں، اردو زبان کے بھی ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ بات پایا کی دھرتی آواز بدوحل یہ اعلان کرنا چاہے گا کہ کل تک اس علاقے میں علماء نہیں بستے تھے، لیکن مدرسہ سعید الاولیاء ضیاء الاسلام نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ یہاں کے ہر بچے کو ہر سر پر، ہر فرد بشر کے سر پر تاج رکھ دیا مدرسہ سعید الاولیاء ضیاء الاسلام کے نام، کہ یہاں اب علماء بستے ہیں۔ اور جب علماء کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی کی بات آ جائے گی۔ تو آپ سے میں ایک بات پوچھوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی برتھ ڈے، یوم ولادت، اور بنگلہ میں کہتے ہیں جنم دیوس، تو یہ ساری لینگویجیں ہیں، لیکن ان تمام لینگویج کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا کہ یہ میلاد کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو برتھ ڈے ہے، یہ جنم دن ہے، وہی تو میلاد ہے۔ میلاد تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے بناؤ، ہم کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن میں اپنے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے اگر بنا رہے ہیں تو آپ کے سینے پر سانپ کیوں لوٹ رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ لہٰذا اب آئیے ایک بات میں بتاؤں کہ میں نے جو حدیث کی تلاوت کی ہے، کنتو نبیوں آدموں بین الماء والطین، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، جس نبی کی آج ولادت آج ہم سب منا رہے ہیں، جشن ولادت، جشن عید سعید میلاد النبی آج ہم لوگ منا رہے ہیں، یہ ہمارا نبی، آپ کا نبی، سب کا نبی، پوری دنیا کا نبی کہہ رہا ہے، کنتو نبیوں آدموں بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جس وقت آدم علیہ السلام آب و دل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عزیزان گرامی، عقل کو حاضر کروں، بہت چھوٹی سی ایک بات میں آپ کی خدمت میں، آپ کی دامن محبت میں آج دینے کی کوشش کروں گا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں۔ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں گے، نبی ہونے کے لیے بشر ہونے کی ضرورت نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشر ہونا پڑتا ہے۔ میرا نبی یہ اعلان کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام آب و گیل کے مرحلے طے کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا نبی آخر تھا تو کہاں تھا؟ سب سے پہلا دنیا کا انسان آدم علیہ السلام، آدم نہیں تو آدمیت نہیں، بشر نہیں تو بشریت نہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کی کوشش کی ہے، کیا وہ آتما اور صحیبہ کی طرح بشر تم سمجھو گے؟ بولو، وہ کفار مکہ کی طرح تم بشر ان کو سمجھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتباع اور شہداء کی طرح بشر نہیں، وہ خیر البشر ہیں، نبی البشر ہیں، وہ نور البشر ہیں۔ ان کی تخلیق سب سے پہلے رب کعبہ نے کیا، اور ان کی تخلیق کے بعد
یہ ساری زمین، آسمان، تحت الشرا، چاند و ستارے وغیرہ وغیرہ، ہم اور آپ، یہ ساری دنیا، ساری کائنات تخلیق میں آئی۔ نبی کا نور اگر نہ ہوتا تو آج رب کعبہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رب کعبہ نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں، اس لیے زمین کا فرش بچھا دیا جائے، آسمان کا شامیانہ لگا دیا جائے، چاند و سورج کے کمکمے لگا دیے جائیں، اور آج ہم بتیاں جلاتے ہیں تو ان کے کلیجے پر سانپ لوٹتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ آپ بالخصوص آپ سے میری یہ گزارش دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیش کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی قیامت میں شفاعت ہو جائے گی، اور یہی خلص، یہی بغض، یہی حسد و کینہ اگر آپ رکھیں۔ دیکھیے ایک بات میں اور بتاؤں، چونکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جنٹل ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، شعور مند ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا نیتا اگر یہاں آ جائے اور اس کے 10 ماننے والے ہوں، 10 جاننے والے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی نیتا پاورفل ہے، نیتا پاورفل ہے، نیتا کے ساتھ میں 10 لوگ ہیں، ہے نا جی، نیتا کے ساتھ میں 10 لوگ ہیں نا، تو یہ 10 اس نیتا کی پاور کو استعمال کریں گے۔ بولیے ہاتھ اٹھا کر کے یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ایک بات میں بتا دوں کہ حضرت جبریل امین تمام ملائکوں کے سردار ہیں۔ آپ یاد رکھو کہ آپ کو بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ اگر یہی عنا بغض حسد کینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اگر لے کر کے میں قبر میں جا رہا ہوں تو یاد رکھنا جبریل امین کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب جبریل امین کے پارٹی میں ہیں۔ آہستہ سے جبریل امین کھوج دیں گے کہ دیکھو یہ کتار رسول آیا ہے، یہ دشمن رسول آیا ہے، اس کو سمجھ لو کہ میں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اس ٹائم میں کیا ہوگا؟ سمجھ آیا؟ محبت پیدا کرو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زیادہ سے زیادہ میلاد منائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی جذبہ و توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جشن عید سعید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے موقع سے یہ جلوس محمدی نکالا گیا۔ الحمدللہ ہم تمامی لوگوں نے شاہراہ کا سفر کرتے ہوئے آج مدرسہ سعید الاولیاء ضیاء الاسلام مدسل خانقاہ سعید الولی اور خصوصاً یہ ایریس کلب کے سامنے جو اسٹیج لگا ہوا ہے، یہ اسٹیج آج میں ایک بات بتا دوں کہ یہ اسٹیج سلمہ یاسین بابو کے جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور ان کے چند دوستوں کے جانب سے یہ اسٹیج منعقد کیا گیا۔ یہاں پر میلاد النبی ہوگا، مغرب بعد سے لے کر کے عشاء تک آپ کی حاضری ضروری ہے۔ میلاد سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہوں، اور آقا پر اپنی مکمل تن من دھن سے وارد ہو جائیں۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی شفاعت ہوگی۔ دیکھیے علامہ ڈاکٹر سر اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وہ میں کہہ کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما الا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کا نظر پیش کریں۔